बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बेंचनाबाद बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार मोहसिन भट्टू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील बेंचनाबाद। आप जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बाबरनगर भी रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए इफ्तिखार मोहसिन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछूंगा, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया। इब्तदाई तालीम मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल मिंचनाबाद से मेरी है सारी प्रॉपर मैट्रिक तक। उसके बाद मैंने अपना डीकॉम किया था अपना जीआईसी मिंचनाबाद से। उसके बाद फिर मैं चला गया था लाहौर, पंजाब कॉलेज से मैंने बीकॉम किया था। जी सर। और उसके बाद मैंने एलएलबी किया था कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर से। वकालत का आगाज़ कब किया और वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? इसमें जो बेसिकली था वो मेरे वालिद साहब का शौक़ था। वो रेवेन्यू से रिटायर्ड मुलाजिम थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई भी बेटा एक वकील बने, तो उन्होंने मुझे लॉ के में भेज दिया। उसके बाद जब मैं लॉ करने लगा तो मुझे लॉ का शौक़ होने लग गया डिग्री करने के बाद। अच्छा। ऐसा मेरा पहले कोई कंसर्न नहीं था, मेरे को कोई शौक़ नहीं था मेरा ठीक। लॉ के साथ। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? ऐसे कानूनदान क्या कहेंगे आप? मेरी ज़ाती राय है इसमें, मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे वकील को एक तो प्रॉपर होना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि अपना योर ड्रेस इज़ योर एड्रेस। आपकी लुकिंग, आपकी यूनिफॉर्म, ये सबसे मेन चीज़ है। एक अच्छे वकील में आपका अपना ऑफिस हो, आप वेल ड्रेस्ड हों और आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करें। मतलब कि कोर्ट टाइम आपका स्टार्ट है 8 बजे, तो आप 8 से पहले कोर्ट में मौजूद हों। आपका कोर्ट टाइम का इख्तिताम 3 बजे है ना, तो आप 3:30 बजे से पहले अपने ऑफिस से ना निकलें। ये तो है इनिशियल। उसके बाद आपका इखलाक, उसके बाद आपकी वकालत के साथ और अपने कानून के साथ लगाव जो है ना, इसके अलावा आप कभी भी अच्छे वकील ही नहीं बन सकते। अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है अपने क्लाइंट को डील करने का, मतलब कि आपकी जो अपने अंदर है तबीयत में, वो सख्ती और जज्बात नहीं होने चाहिए। अच्छा वकील कभी भी जज्बाती नहीं होगा, वो बड़ा तहम्मुल मिजाज होगा और खूबसूरत शख्सियत का मालिक होगा। ठीक। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, जी। तो पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है। कानून हमारा जो बना हुआ है ना, जी। उस पे इम्प्लीमेंट मेरा ख्याल में 15% से ज़्यादा नहीं हो रहा। 85% लोग कानून को फॉलो ही नहीं करते और उनमें उन 85% में से ज़्यादा लोग जो हैं वो कानून जानते ही नहीं। उनकी बेसिक का नहीं पता। वो मतलब कि जैसे बरसगीर का हमारा जो माहौल है, पाक व हिंद का, हम चलते हैं अपने रस्म व रिवाज पे। कानून को शायद हम लोगों की ये हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कि वो सही तरह से कानून को इम्प्लीमेंट ना करवा सके, ना लोगों को सही उस तरह से बता सके। मेरे ख्याल से कानून को लोग जो हैं वो 85% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। इसमें मेरे ख्याल में हमारे माशरे में कानून के ऊपर ज़िंदगी गुजारने वाले शायद 15% लोग होंगे। मिंचनाबाद बार एसोसिएशन के हवाले से बात करें, डिस्ट्रिक्ट बाबरनगर बार एसोसिएशन के हवाले से बात करें, कौन से बड़े बड़े मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो, किनको हल होना चाहिए? मैं 2017 से मिंचनाबाद में बतौर प्रैक्टिस वकील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मिंचनाबाद में जो सबसे बड़ा और अहम मसला है ना, वो है हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स का। और जो यंग वकला आते हैं, क्योंकि मैं भी यंग वकला में शामिल हूँ, अब मेरी कैपेसिटी है, मैंने चैम्बर परचेज़ कर लिया, लेकिन एक बार की तरफ से रिवायत होती है कि वकला को चैम्बर अलॉट किए जाते हैं। जब तक आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता ना, तो आपको कभी भी प्रॉपर अपने चैम्बर्स ऑफिस नहीं मिलते। जिस वजह से हमारे यहाँ मिंचनाबाद में वकला की जो है प्रैक्टिस उस तरह से, जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह पे यहाँ पे लोग नए नए आ रहे हैं बाहर से तालीम हासिल करके और अच्छी एजुकेशन हासिल करके आ रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं वकला, लेकिन उनको यहाँ पे माहौल नहीं मिल रहा। उसकी रीज़न क्या है कि हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं है।
اچھے ججز یہاں پہ نہیں ٹکنا چاہتے، ان کی رہائش نہیں ہے. اب ہمارا اور بہاول نگر یہاں پہ فاصلہ تقریباً 40 کلومیٹر کا ہے، 35-40 کلومیٹر کا، اور موسٹلی ججز وہ وہاں سے ڈیلی آتے ہیں. اب ایک ججز کی جو زندگی ہے وہ بڑی بیزی لائف ہوتی ہے. صبح 8 بجے کورٹ سٹارٹ کرنی ہے تو 4 بجے تک انہوں نے کنٹینیوسلی کورٹ سٹارٹ رکھنی ہوتی ہے. اب وکلا کا بھی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے، دونوں یہ مطلب کہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں، تو جب ان کی رہائش یہاں پہ نہیں نہ ہوگی تو وہ وہاں سے کم از کم بہاول نگر سے 6:30 بجے نکلتے ہیں، اور جو رات کو 8 بجے گھر پہنچتے ہیں جا کے 6-7 بجے، مطلب 12 گھنٹے ان کی زندگی اسی کاموں میں گزر جاتی ہے. اب ان پہ وہ ان کا مینٹلی سٹریس بھی آتا ہے. سب سے بیسک ضرورت جو ہے ہماری منچن آباد میں وہ ہے ایک اچھا جوڈیشل کمپلیکس. اس میں ججز کی رہائش ہوگی، اچھی کورٹس ہوں گی، ججز بڑھیں گے، وکلا میں چارم آئے گا وکالت کا، اور یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. جی ٹھیک. سر تحصیل منچن آباد کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو، کن کو حل ہونا چاہیے؟ تحصیل منچن آباد میں ایک مسائل میں ایک لمبی لسٹ ہے جو میں آپ کو گنوانے بیٹھ جاؤں تو وہ شاید بڑا ٹائم لگ جائے گا، آپ کو بھی بڑی مصروفیت میں سے وہ ٹائم نکالنا پڑے گا. منچن آباد میں سب سے بیسیکلی جو ہے نا وہ ہماری ایجوکیشن ہے. اب دیکھیں سٹی، ہمارا سٹی منچن آباد 12 وارڈز ہیں، اور سٹی منچن آباد کا 6 سے 8 لاکھ رجسٹرڈ ووٹ ہے، اور ایک گورنمنٹ کا ہائی اسکول ہے بوائز کے لیے، اور ایک ہائی اسکول ہے فیمیلز کے لیے. میرے خیال میں کم از کم ہمیں 2 سے 3 اور ہائی اسکول چاہیے. یہ بیسک ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہم اپنی ایجوکیشن، اب کیا ہے ہمارے یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر اسکول ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں، جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ باہر بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بڑے شہروں میں بھیج دیتے ہیں. جو بیچارے غریب ہیں جن کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا، اب یہاں پہ اسکول نہیں ہے. شہروں کے اندر ہماری پوری تحصیل میں وہ ہائی اسکولوں کی تعداد بہت کم ہے، مطلب کہ جہاں پہ اس ٹائم ایک ہائی اسکول ہے نا وہاں پہ کم از کم ہمیں 2 سے 3 چاہیے، اور سٹی ایریا میں تو بہت کم از کم ہمیں 4 ہونے چاہیے. تو یہ بڑا پہلا ریزن ہے. اس کے بعد ہمارا ہاسپٹل سسٹم ہے، اس میں بھی کچھ بہتری ہے. اس میں اگر سیاست کے آپ مجھے اجازت دیں تو میں عثمان بزدار صاحب کی ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اور عمران خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے یہ بھٹو صاحب کے بعد ہمارے منچن آباد میں پہلی دفعہ ہاسپٹل میں کام ہوا ہے. ہمارے نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، 100 بیڈ کا ہاسپٹل نیا. آپ دیکھیں شاید آپ کا وزٹ ہو تو تقریباً وہ اس کی بلڈنگ 70% کمپلیٹ ہو چکی ہے. ڈاکٹر کی رہائش ہو گئی ہے، اس پہ بہتری آئے گی، امید ہے. یہ بیسک مسائل ہیں ہمارے، ایک ایجوکیشن کا، دوسرا ہمارا صحت کا. تو یہ بڑے مسائل یہاں پہ گزرے ہیں. تو اب امید کرتے ہیں ایجوکیشن تو فی الفور ابھی تو اس پہ بھی کوئی بھی کام ہوا ہی نہیں ہے. صحت پہ میں مانتا ہوں کہ کچھ کام ہوا یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس سے قبل بھی نہیں ہوا تھا. بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا پہلے، اس سے پہلے نہیں ہوا. تو سب سے پہلے تو میری یہی اپنے جتنے بھی حکام ہیں سے مطالبہ بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ فی الفور جو ہے نا یہاں پہ ہمیں اسکول کی ایجوکیشن کو نا وہ پروموٹ کریں، اور گورنمنٹ کے اسکول، کیونکہ وہاں پہ بچے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، فیسز نہیں ہوتی، یونیفارم اویلیبل ہوتی ہے. تو پرائیویٹ ہر بندہ، خاص کر ہماری جو منچن آباد تحصیل ہے، بیکورڈ تحصیل ہے، یہاں پہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ سیکٹر پہ اسکول بڑھانے پڑیں گے. سر پاکستان کی عدالتوں میں کیس رست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں جو سب سے بیسک ہے نا اس میں یہ ہے کہ لیک آف ٹرسٹ بہت لوگوں کا کم ہو جاتا ہے. اب فرض کریں ایک ہمارا جو سیول کیس ہے جس کو ہم اردو میں دیوانی کہتے ہیں، اب اس پہ جو پرولونگ ہونا نا اس میں پارٹیز بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اس میں برڈن بہت زیادہ ہے ججز پہ، ججز کی تعداد بہت کم ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے منچن آباد میں جو پینڈنگ کیسز ہیں نا وہ لاکھوں میں ہوں گے، منچن آباد کی حد تک لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں تو پکے ہوں گے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم صرف 3 سول ججز کام کرتے ہیں. اب اتنی بڑی تحصیل جس کی آبادی، تحصیل کی آبادی کم از کم وہ میرے خیال سے 2.5 لاکھ سے اوپر ہوگی، تو اس میں آپ کو صرف 3 سول ججز بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیسز کا برڈن بہت ہے، دائری بہت زیادہ ہے. اس میں کلائنٹ یہ ہے کہ کیس دائر کیا، اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پرولونگ کریں، لمبا چلائیں. تو یہ ایک بڑی ریزن ہے. اس دوسری طرف جو ہے وہ ججز کی تعداد جیسے بڑھے گی تو آٹومیٹکلی یہ برڈن کم ہوگا اور وہ کیس ختم ہونے لگ جائیں گے. اب ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو پارٹی انٹرسٹ نہیں لے رہی اس کو 2 ماہ کی ڈیٹ ڈال دیں. اب میں نے دیکھے ہیں جو میرے اپنے ہاتھ سے گزرے ہیں، 1.5 سال میں بھی 1 سال میں بھی دیوانی کیس ختم کیا ہم نے.
میرے استاد محترموں نے بھی کیے ہیں، لیکن جس پہ پارٹی زیادہ فوکس کریں، پارٹیز پریشر ڈالیں کہ ہمارا کیس ختم، تو ججز تو بیٹھے ہیں، وہ تو کام کرتے ہیں، لیکن جس میں وہ فوکس نہیں ہوگا، جس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، وہ کیس پھر پرولونگ ہوتے ہیں، پھر ججز کی تعداد بھی بہت کم ہے، وہ بڑھنی چاہیے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، ایز اے قانون دان تجویز دیں؟ وہ بڑے معاملات ہیں، ویسے میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دوں نا تو اس پہ سینیورٹی بیسس جو اس ٹائم جو ہمارا چل رہا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے نا جی، کہ یہ فلاں کا منظور نظر تھا، یہ فلاں پارٹی سے منظور نظر تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ جس طرح ہمارا سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس میں ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، اس میں وکلا ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں، موجودہ ججز ہوتے ہیں، تو وہ ایک بڑا اچھا نظام اس میں چلتا ہے۔ تو اس بیسس پہ سینیورٹی بیسس کو اگر فوکس رکھا جائے نا تو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جانا یہ بڑی آسانی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہی نظام بہت اچھا ہے کہ آپ سینیورٹی بیسس کو جو ہے وہ ترجیح دیں۔ موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ سیاسی صورتحال دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتاؤں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اور بھٹو صاحب کے بعد یہ دو بڑے عظیم لیڈر گزرے ہیں پاکستان میں۔ ان کے بعد اگر اس ٹائم عوام کی کوئی لیڈر امید بنا ہوا ہے وہ ایک عمران خان ہے۔ ان کے جلسے، ان کے جلوس اور ان کے جتنے بھی، یہ آپ 25 مئی کا ہوا میڈیا کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو حکومت اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ڈاکومنٹ جو دیا تھا وہ 25,000 شیل کا دیا تھا، لیکن جو ہماری اطلاع تھی اس میں 45,000 شیل برسائے گئے تھے اس رات۔ اب اس دیکھیں کہ جو عوام عمران خان کے لیے یا اس لیڈر کے لیے 45,000 شیلنگ اپنے اوپر برداشت کر کے بھی بیٹھی ہوئی ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ اس ٹائم اگر حکومت کو یا بلکہ پورے ملک کے لیے اگر کوئی خیر خائی بچی ہے تو وہ صرف عمران خان کے ہاتھ میں بچی ہے، اور یہ صرف ہتھ کنڈے ہیں۔ تو یہ جو جس طرح پرولونگ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جلد از جلد الیکشن کروائیں۔ دیکھیں، جمہوری ملکوں میں جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ عوام دیتی ہے، اب عوام کے اگینسٹ کبھی نہیں کر سکتے، یا تو آپ اس کو بنانا ریپبلک بنا لیں، ڈکٹیٹرشپ میں لے آئیں، تو پھر تو صرف سب کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے نا تو اس میں جمہور ہے عوام کو حق دیں۔ اور آپ کے سامنے ہے یہ جو بائی الیکشن ہوئے 17 کو، اس میں آپ نے دیکھا 85% لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا۔ کراچی میں جو بائی الیکشن ہوا این اے کا، اس میں بھی 13 پارٹیاں مل کے 13,000 ووٹ لے چکی، اور اکیلا عمران خان اس نے 30,000 ووٹ لیے، اور وہ ہمارا کینڈیڈیٹ بھی بہت کمزور تھا۔ مطلب کہ عوام نے اپنا فیصلہ ان کو دے دیا، اب یہ چپٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کو ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے کہ ابھی کچھ اپنا وہ بچانا ہے نا، تو یہ الیکشن کا اعلان کر دیں، اور عمران خان ہی واحد ہوپ ہے اس ٹائم پاکستان میں۔ ٹھیک سر، عمران خان کی لیڈرشپ کے لیے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تھوڑا سا سوال مجھے کلیئر کریں۔ عمران خان کی لیڈرشپ کے لیے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو نا جو اپنے آپ کو بیک ڈور راستوں سے، سیاست ہمارے پاکستان میں چلتی رہی ہے، ہماری بارز میں بھی چلتی ہیں، بہت کم چلتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بیک ڈور راستوں سے سیاست میں آتے ہیں لوگ۔ یہ پہلا واحد لیڈر ہے عمران خان جس نے کوئی بیک ڈور راستہ اس پر اختیار نہیں کیا۔ اگر وہ کچھ ایسی قوتوں کے خلاف اس نے سٹینڈ لیا ہے تو یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے کہ اس نے، مطلب کہ جو دنیا میں جمہور کا نظام ہے نا اس کو آگے لانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور جمہور آپ کے سامنے ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ آپ نے پرسوں سرگودا کا جلسہ شاید دیکھا ہو، جس گراؤنڈ میں عمران خان نے جلسہ کیا ہے، تاریخ میں 30 سالہ وہاں پہ سیاستدانوں نے جلسے کی ہیں، آدھا بھی نہیں کر سکے، اور پرسوں وہاں پہ گراؤنڈ فل کر کے، اسٹیڈیم فل کر کے لوگ باہر کھڑے تھے عمران خان کے ویٹ میں۔ تو لیڈرشپ کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ دوسری بات، اس کا اپنا جو ذاتی ہے، رہائش کے حساب سے میں کہوں، اس کی جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات سیاست سے پہلے انہوں نے جو باہر گزارے، لیکن جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ بڑا مشکل ٹائم آیا، یہ جو رڈیم چینج آیا، حکومت گری، ایف آئی آرز پہ ایف آئی آر، دہشت گردی کی ایف آئی آر، لیکن وہ بندہ ثابت قدم رہا،
वो बनी गाला में बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इन्हीं हुकूमत के वो चार दीवारी में बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ अल्लाह के बाद अवाम की ताकत है। और अवाम जो है वो इतनी पागल नहीं है कि इमरान के साथ इस तरह खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई है? उसकी रीज़न है। रीज़न ये है कि उसने अपना साबित किया कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। और जिस बंदे ने ये बात कह दी है और ये साबित कर दी है इतने मुश्किल हालात में, उसको भी शायद खान साहब को भी NRO की ऑफ़र हुई होगी कि आप जाएं, आप रिलैक्स करें, ये 1.5 साल है, हमें गुजारने दें, आप 1.5 साल के बाद आ जाइएगा। लेकिन उन्होंने रद्द किया उसको। मैं कहता हूँ उसको ठोकर मारी उन्होंने, और आज अवाम के सामने वो खड़े हुए हैं। इसी वजह से जो अवाम का एतमाद बन गया और उसको लीडर वो है और उसको मान रहे हैं। तहरीक इंसाफ को ज़िला बहावलनगर में मजबूत करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? सबसे पहले क्योंकि मेरी जो शमूलियत है PTI में वो है 2018 के इलेक्शन के बाद की। उससे पहले मैं PTI का ना मेंबर था, ना मैं PTI को लाइक करता था। खान साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने एक विज़न दिया, और वो विज़न जो दिया वो दिल को लगने लग गया। और अब तो वो बच्चा बुजुर्ग हर बंदे की दिल की आवाज़ है। मिंचना जो बहावलनगर ज़िला है ना, उसमें एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, जब तक टिकट होल्डर हमारे मेन ओहदेदार नहीं होंगे ना, तो कभी भी हमारी PTI बहावलनगर में मजबूत नहीं हो सकती। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो बंदा PTI के साथ लॉयल है 8 साल से 10 साल से, वो एज ए सदर, सेक्रेटरी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, अगर वो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा ना तो PTI को नुकसान होता है। नुकसान किस तरह होता है कि एक बंदा अपने इलाके में फेमस है, वो बावक्ते ज़रूरत PTI की टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा, वो लूज़ कर जाएगा, उसके बाद वो PTI को छोड़ देगा, उसी इलाके में PTI फिर नाकाम होती है, कमज़ोर हो जाती है। तो मेरी ज़ाती राय है, मैंने अपने लास्ट टाइम जो मुलाकात हमारी हुई थी हमारे जो जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी हमारी तहसील्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो सदर सेक्रेटरीज़ हैं ना, उनको आप मजबूत करें। ठीक है, सदर हमारा वो होना चाहिए जो कम से कम स्टेक होल्डर इस तरह हो कि वो इलेक्शन लड़ने की कैपेसिटी में हो, क्या कभी लड़ा हो या आइंदा लड़ने की उम्मीद रखता हो, उससे PTI मजबूत होती है। मेरा ये ख्वाहिश है कि दूसरी बात, PTI को ऐसा हमने कभी ना वो एक्सपेंड नहीं किया, मतलब कि अवाम में फैलाया नहीं। वो किस तरह फैलाना होता है, जिस तरह ये हमारे तंजीमी बॉडीज़ बनती हैं। इससे कबल जब मैं जनरल सेक्रेटरी तहसील का बना हूँ तो हमारे तहसील मिंचनाबाद में 30 UCs आती हैं, यूनियन कौंसिल। तो 11-12 साल में जब से यहाँ पे PTI फॉल है, कभी भी UC लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सदर साहब से मिल के और बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके 23 में से 16 यूनियन कौंसिल की बॉडीज़ मैंने कंप्लीट की हैं, और मैंने ओन साहब को वो सारी डिटेल जाके दी थी। उसमें से सिर्फ 7 यूनियन कौंसिल रह गई थी, और 7 यूनियन कौंसिल जो है वो इंशाल्लाह ताला उस पर काम हमारा जारी है। वो विद इन 24 घंटे में वो उसको हम या 48 घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब सिटी एरियाज़ में भी यही होता है, अब वार्ड वाइज जाएँ, जो सिटी हमारा प्रेसिडेंट होगा ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप वार्ड वाइज बॉडीज़ को कंप्लीट करें, उससे PTI का वोट बढ़ता है। वो जैसे जैसे वोट बैंक बनेगा फिर उम्मीदवार आते हैं कि हमें यहाँ से टिकट दी जाए। ये मैं इस बात पे कोई दूसरी राय नहीं रखता, मैं ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारे जो बहावलनगर में है 1-2 उम्मीदवार के अलावा टिकट देनी पड़ती है, टिकट लेते नहीं उम्मीदवार। जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जीत जाते हैं, वेल एंड गुड, हार जाएं तो फिर वो बदनामी करते हैं PTI की। मलिक मुजफ्फर खान अमान साहब की जीत के लिए कितना पुरुमीद हैं आप? देखिए जी, वहाँ पे जो इलेक्शन है ना जी, वो टफ है, जो मैं आपको हकीकत बताऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैं कैंपेन पे भी गया हूँ जी, और उसके अलावा भी मेरा वहाँ पे विजिट रहा है। टफ कंपटीशन है, लेकिन इस टाइम जिस तरह खान साहब की एक हवा चल रही है जी, और लोगों का एतमाद बन गई है PTI, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने सिटी एरिया में मैं वहाँ पे विजिट मैंने किया था, लोगों से मिले थे, तो लोग ऐसे थे जो पहले नून लीग के साथ थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ शख्सियात के साथ थे। उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम वोट देंगे मलिक मुजफ्फर को और वोट देंगे इमरान खान को। और अगर ये 17 को इंशाल्लाह ताला जलसा है खान साहब का, खान साहब तशरीफ ले आते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला जीत अल्लाह ताला के करम से मलिक मुजफ्फर साहब की होगी। इमरान खान साहब चिश्तिया में आ रहे हैं, तो आप अपने इलाके से मिंचनाबाद से बहावलनगर से कितने कारकुन लेके जा रहे हैं? चूँकि मैं तहसील जनरल सेक्रेटरी हूँ मिंचनाबाद का, तो मैं सिर्फ मिंचनाबाद का ही आपको बता सकता हूँ। इंशाल्लाह ताला हम जो मिंचनाबाद में हैं, कम से कम 10,000 प्लस यहाँ से कारकुनान जाएंगे।
اور وہ پر امید ہیں. اور اس میں سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں آپ کو, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. 10,000 میں سے کم از کم 3,000 لوگ ایسے ہیں, 35 لوگ ایسے جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے, کب نکلنا ہے. تو وہ صدر صاحب سے بھی مشاورت ہم نے کرنی ہے, ان کے ساتھ میٹنگ ہے, اس کے بعد ہم لائحہ عمل بنائیں گے. ہم نے بسیز کا کرنا ہے, گاڑیوں کا کرنا ہے, یار کارکنان کو پھر ہم نے لے کے جانا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ولنگ کہتے ہیں ہم اپنے ساتھ قافلے میں رکھیں, ہم اپنی سواری پہ بھی جائیں گے. کیونکہ یہ ایز اے پی ٹی آئی جو میں نے یہاں پہ ایز اے سیکٹری جو کام کیا ہے, میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے اوپر برڈن زیادہ نہیں ہے. پتہ نہیں اس سے پہلے جو صدر سیکٹریز ہمارے رہے ہیں انہوں نے کیوں ایسا کام نہیں کیا. لوگوں کے اندر عمران خان کی محبت اس طرح ہے کہ آپ کو ان کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑتی. اب میں یہ کہوں نا کہ میں یہاں پہ کارکنان کو ان کو اکٹھا کروں, ان کو بس کا لالچ دوں, ان کو کھانے کا لالچ دوں, پیسے نہیں. یقین کریں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ہمیں ٹائم بتائیں, ہم وہاں پہ پہنچیں گے. اتنا جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں لوگ نکلے. انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم ہم 8-10 ہزار لوگ جائیں گے انشاءاللہ پاس انشاءاللہ. صوبہ بہاولپور یا جنوبی پنجاب, آپ کی کیا رائے ہے؟ صوبہ بہاولپور. میری جو ذاتی رائے ہے وہ صوبہ بہاولپور ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر ہم نے عوامی مسائل کی طرف جانا ہے, ان کے حل کے لیے جانا ہے, تو صوبہ بہاولپور وہ سب سے اول ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جنوبی پنجاب بھی ہمارا بن جائے تو اس میں بھی قباحت نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو مین ہوگا اسٹیٹ, وہ ہمارا بہاولپور ہونا چاہیے. کیونکہ بہاولپور ہی ایک ریاست ہے جس نے پاکستان کو بڑے مشکل ٹائم میں سہارا دیا تھا. تو ایز اے میں خود ریاست میں رہائشی ہوں, میری خواہش یہ ہوگی کہ بہاولپور ہی صوبہ بنے. لیکن جنوبی پنجاب بھی بنے, اس میں پھر جو ہمارا مرکز ہو وہ بہاولپور بنے. یہ ہماری گورنمنٹ سے بھی اپیل رہے گی. خان صاحب کو بھی ہم نے اپنا یہی پیغام ہمیشہ دیا ہے کہ آپ کوشش کریں بہاولپور صوبہ بنائیں. اگر نہیں بنا پاتے تو آپ جنوبی پنجاب بنائیں, لیکن مرکز ہمیں بہاولپور ہی ہے. اس سے بہت مسائل ہمارے حل ہوں گے. سیلاب زدگان کے لیے منچن آباد بار ایسوسی ایشن کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا, سیلاب زدگان کے لیے بار ایسوسی منچن آباد میں وکلاء نے اپنی ذاتی حیثیت میں بھی فنڈ دیے ہیں اور کافی کثیر تعداد میں دیے ہیں. اور اس کے ساتھ کچھ میرے جس طرح میں نے میرے جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے بھی ایک گروپ بنایا تھا. اس میں بھی تقریباً ہم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے کا ہم نے وہ ڈونیشن کیا تھا. اس میں لوگ لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمارے کسی ساتھ کوارڈینیشن نہیں تھی ذاتی طور پہ. لیکن جو بار کی بات ہے, بار میں ایسا مطلب کہ جس طرح ایک بار کا گروپ بن کے وہ الیکشن ہوئی ہو ویسے نہیں ہوا. لیکن وکلاء نے, میں نے کیونکہ ذاتی طور پہ جب وہ میرے کزن ہیں انہوں نے کیا تھا, تو میں نے ان کے ساتھ جب اٹیچ اپنے وکلاء کے ساتھ کی, تو موسٹلی وکلاء ایسے تھے جنہوں نے مجھے بھی ڈونیٹ دیا اور میں نے آگے ان کو ٹرانسفر کیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آلریڈی ڈونیشن کر چکے تھے. تو اگر پوری آپ یہ بار کی بات کریں, اگر پوری سٹی یا تحصیل کی بات کریں, تو بہت سارے لوگوں نے, جو ہمارے جو ہے انجمن تاجران ہیں, وہ تو ماشاء اللہ پہنچے ہوئے تھے. کل ان کی 2-3 گاڑیاں وہ لے کے, مطلب انہوں نے تو بہت اچھا فنڈ اکٹھا کیا تھا. تو جو ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے بھی بھرپور کمپین کی, اور وہ بھی اپنا یہ فنڈ جو ہے ان کے لیے جنریٹ کر کے یہ لے کے گئے ہیں گاڑیاں, بسوں, یہ جو بھی ان کی ضرورت تھی ٹرکوں میں لوڈ کر کے. اور جس طرح یہ الخدمت والے کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے اپنا جو جتنا بھی اکٹھا کیا تھا وہ الخدمت کو دے دیا. آنے والے الیکشن میں آپ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں. کیونکہ میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں میاں مسعود الرشید جویا صاحب ہیں, مرزا اعظم صاحب میرے استاد محترم ہیں, ان کے ساتھ میرا کوارڈینیشن رہتا ہے. اگر وہ مجھے حکم کریں گے تو میں ضرور الیکشن لڑوں گا, لیکن اس سال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اگر دنیاوی کامیابی کی بات کریں یا آپ آخرت کی کامیابی کی بات کریں, سب سے پہلے میں ایک بات کہوں گا جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, معاشرے میں دیکھا ہے. سب سے پہلے آپ حقوق العباد پہ ہیں. آپ لوگوں کے حقوق دیں جو آپ کے گرد و نواح ہیں, آپ کے ملازمین ہیں, بلکہ آپ اپنے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں سے سٹارٹ کریں. آپ کا اخلاق, میں کہتا ہوں ایک اخلاق آپ کا ہونا تو ساری چیز ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے. جتنا اچھا آپ کا اخلاق ہوگا اس میں آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, وکلا برادری کو, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں میرے جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ اور جو جتنے بھی میرے وکلا صاحبان ہیں, تو میں ایک گزارش سب سے کروں گا کہ اپنی زندگی کو کبھی بھی بغیر کسی مقصد کے مت گزاریے گا. جب کسی میدان میں آپ نے جانا ہے تو آپ ایک مقصد پازیٹیو بنائیں, اس پہ پھر کام کریں.
اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، لوگوں کی محبت آپ کے ساتھ شامل ہوگی. تو یہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اور کبھی اپنے اخلاق کو مت گرائیے گا. جو بھی کام کریں اخلاقیات کو بڑھائیں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی. بہت شکریہ سر. جی تھینک یو. ویلکم. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.